محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا رازق ہے، جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ وہ مشکل کشا بھی ہے، وہ حاجت روا بھی ہے، وہ غریب نواز بھی ہے، وہ بگڑی بنانے والا بھی ہے، وہ کشتی پار لگانے والا بھی ہے۔ ان گنت لاتعداد بے شمار کروڑوں اربوں خربوں ملین بلین درود و سلام، تحیات و تسلیمات امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے لیے 108ویں سالانہ اہل حدیث کانفرنس سیالکوٹ سٹی میں میں ملک اورنگزیب صاحب اور حافظ فیصل بھائی کی وساطت سے آپ احباب کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں نے تذکرہ کرنا ہے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا۔ اور کل اسی مسند پر، اسی سٹیج پر میرے استاد، میرے دوست، میرے بھائی حضرت مولانا قاری محمد یعقوب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی آپ سے مخاطب ہوئے۔ میں سرزمین کمالیہ ڈسٹرکٹ اوبر ٹیک سنگھ سے آیا ہوں۔ آئیے سنیے، میں اپنے محبوب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے پیغمبر کی صورت کا تذکرہ کروں یا اپنے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ کروں، میں پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ کروں یا پیغمبر کے ازواج کا تذکرہ کروں۔ آئیے سنیے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس کائنات میں آئے تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں کہا: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ میں نے کائنات کے مومنوں پر احسان کر دیا، انعام کر دیا کہ ان کے اندر ایک اپنا رسول مبعوث کر دیا۔ ارے یہ رسول کیسا ہے؟ یہ رسول وہ ہے جس کو اہل حدیث کے خطباء نے اپنا امام مانا ہے، جس کو اہل حدیث یوتھ فورس نے اپنا امام مانا ہے، جس کو کائنات کے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے اپنا امام مانا ہے۔ ارے یہ میرا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے: میں اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسریٰ کے وڈیروں کو ہلایا جس نے، اور وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جس پہ سایہ پر جبرائیل کیا کرتے تھے، اور گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار بھی اس راہ کو بوسے دیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ میں مکہ کے اندر اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ جو نبوت سے پہلے مجھ محمد کو جھک کر سلام کیا کرتا تھا۔ اور میرے پیغمبر کے صحابی میسر الفجر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بارے میں تو بتلائیے کہ آپ رب کے ہاں نبی کب سے تھے؟ اہل حدیث کا سٹیج ہے، ارے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، مسند احمد اٹھائیے گا۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے میں محمد تب بھی اپنے رب کے ہاں نبی تھا۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے، یہ میرے محبوب کی عظمت ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر سے سوال کیا اللہ کے نبی جی بتلائیے نا آپ اپنے رب کے ہاں آپ نبی ہیں، آپ کیسے نبی ہیں؟ فرمایا کہ میں خلیل علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں نوید مسیحا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس زندہ اٹھا لیے گئے اور وہ صدائیں لگا رہے تھے یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ سامعین محترم، میں سیرت کا ایک ایک شاہپارہ، میں سیرت کی ایک ایک کتاب کا عنوان الحمدللہ ایم فل علوم اسلامیہ کا طالب علم ہوں، اگر چاہوں تو آپ کی جھولیوں میں رکھ دوں۔ میں طالب علم اپنی علمی کم مائیگی کو جانتا ہوں، فکری بے بذاتی کو جانتا ہوں، ایک ایک منٹ ان علماء کرام کا میں آپ سے چھین نہیں سکتا۔ آئیے، میرے پیغمبر کے صحابی کہتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کیا، رات کا وقت تھا، پیغمبر کے ساتھ سفر کیا، ارے میں قربان جاؤں جس کو معیت ملی تو میرے محمد رسول اللہ کی ملی، کہ جس کو ساتھ ملا تو پیغمبر کا ساتھ ملا۔ کہا پھر اللہ کے نبی نے ایک لمبی وسیع و عریض وادی میں پڑاؤ کر لیا، ہم رک گئے، پیغمبر رات گزارنا چاہتے تھے۔ جابر کہتے میں نے دیکھا کہ میرے محبوب پیغمبر قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتے تھے، پھر میرے پیغمبر کو وادی کے کنارے کنارے تک کوئی درخت نظر نہیں آیا، پھر دور دو درخت نظر آئے، میرے محمد ایک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس آئے، میرے پیغمبر نے اس کی شاخ کو تھاما اور کہا اللہ کے حکم سے میرا تابع دار بن جا۔ وہ پیغمبر کے پیچھے چلتا ہے، میرے پیغمبر نے پھر دوسرے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور کہا اللہ کے حکم سے میرا تابع دار بن جا۔ وہ میرے پیغمبر کے پیچھے چلا، پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم دونوں درختوں کو مل جانے کا حکم دیا۔ ارے یہ درخت احترام کرتے ہیں میرے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سایہ کر لیا۔ جابر کہتے میں زمین پہ بیٹھ گیا، میں خود سے باتیں کرنے لگا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے۔ کہا جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول آ گئے اور وہ درخت اپنی اپنی جگہ پہ واپس چلے گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے پیغمبر کے ساتھ سفر کیا اور رات ہو گئی، اللہ کے نبی سو گئے۔ ارے یہ میرے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی شان سرزمین کمالیہ سے سیالکوٹ کے وسیع و عریض میدان میں طالب علم بیان کر رہا ہوں کہ میرے نبی سوتے ہیں لیکن نبی کا دل جاگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی سو گئے، میں نے دیکھا ایک درخت زمین کو پھاڑتا ہوا رسول اللہ کے اوپر آ کر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر رسول اللہ جاگے، وہ درخت اپنی جگہ پہ چلا گیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے نبی جی آپ سوئے اور وہ درخت آپ پہ سایہ کر رہا تھا، تو میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے کہا اس درخت نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ میں نبی پہ سایہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت دے دی تو وہ درخت مجھ محمد پر سایہ کر رہا تھا۔ اور میں نے سیرت کی کئی کتابوں کو پڑھا، لیکن میں قربان جاؤں
اسی سٹیج پر تقریریں کرتے تھے علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، رب ان کی تربت پہ کروڑ ہا رحمتوں کی برکھا برسا دے۔ اور میرے پیچھے بیٹھے ہیں جماعت کے اس مبلغ کے بیٹے جس کو علماء اہل حدیث عبداللہ شیخو پوری کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے ایک تقریر زندگی میں ان کے سامنے بیٹھ کے سنی تھی، اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے۔ شیخ الاسلام، شیخ القرآن محمد حسین شیخو پوری اور میری جماعت کے جید علماء کرام اس کائنات میں سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے اعلیٰ بات محمد کی، سب سے اعلیٰ ذات محمد کی، محمد الرسول اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور محمد الرسول اللہ کی بات جیسی کائنات میں کسی کی بات نہیں۔ ایک بات امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ہرقل اور ابو سفیان کا وہ مکالمہ لکھا کہ جو ہرقل روم کا بادشاہ اور ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکالمہ اپنی صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے نقل کیا۔ انہیں پتا چلا کہ ابو سفیان شام میں آئے ہوئے تجارتی قافلے کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا، بہت سی باتیں کی کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے، اے ابو سفیان مجھے یہ بتا کہ اس کا نسب کیسا ہے، اس کا حسب کیسا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب سے زیادہ اچھے نسب والے ہیں۔ اسی وقت ہرقل نے کہا تھا کہ دنیا میں جو بھی نبی آتا ہے وہ اپنے زمانے کے سب سے اچھے نسب سے پیدا کیا جاتا، اور میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ نے صحیح مسلم کی حدیث، یارو سٹیج ایسا ہے حوالہ نہیں دوں گا لوگ پوچھیں گے، فرمایا میرے محبوب نے کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسماعیل کو چن لیا، اسماعیل کی اولاد سے کنانا کو چن لیا، کنانا کی اولاد سے قریش کو چن لیا، قریش کی اولاد سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم سے میرے اور آپ کے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ محمد کو چن لیا۔ لیکن آؤ، میں نے جامعہ پنجاب سے ایم اے اردو کیا اور فرسٹ ڈویژن میں کیا، لیکن اس ساری تعلیم کا محور اور مرکز علامہ احسان الہی ظہیر کی تقریریں تھیں۔ میں نے غالب کو پڑھا، غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کیا ذات پاک دانے مرتبہ محمد است۔ اور اس ہندو شاعر نے جو علامہ احسان الہی ظہیر پڑھتے تھے وہ کیا خوب کہتا ہے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، غرض آدمیت کا ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ آخری بات، آخری حدیث، میں علماء سے معذرت کرتا ہوں، میں تو تمہاری جوتیاں اٹھانے والا ہوں، میں تو اہل حدیث کا ایک طالب علم ہوں، لیکن میری باری کہاں پہ آ گئی؟ ارے مجھے بے ادبی لگتی ہے کہ میں ان کے بیٹھے ہوئے آپ سے تکلم کروں۔ آئیے سنیے کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے معراج پہ بلایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے بلایا تو میرے پیغمبر براق پہ سوار ہوئے۔ ارے یہ وہ سواری ہے کہ جہاں پہ اس کی نگاہ جائے وہیں پہ اس کا قدم جائے۔ جب میرے مصطفیٰ سوار ہوتے ہیں، ارے اہل حدیثوں سے نبی کی شان سنو، پیغمبر کا مقام سنو، پیغمبر کی مدحت سنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے مصطفیٰ کو براق پہ سوار کیا جانے لگا تو حدیث کے الفاظ ہیں، وہ براق شوخی دکھاتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، پھر جبرائیل کہتے ہیں اے براق تو نہیں جانتا آج تیرے اوپر وہ سوار ہونے لگا ہے کہ رب کی نگاہ میں اس سے بڑھ کر کوئی اور عزت والا نہیں۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ بیان فرمایا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ جب جبرائیل نے یہ الفاظ بولے، فرمایا پھر براق کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا مقام۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ اور کبھی میں اپنے محمد کریم کے روضے پہ جاؤں تو میں جا کے عرض کروں اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، یاسین تیرے اسم گرامی کا زمیمہ، نون تیری مدحت قلم تیری ثنا ہے، اور خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وحاذ البلد الامین۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔